بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، تلمیذ خاص حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں، جو حضرت نے بڑا زبردست عمل لکھا ہے اور چند آیات قرآنی انہوں نے پیش فرمایا کہ جرجان میں آگ لگ گئی تھی، اس آگ لگنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے علاقے جلے اور آبادیوں اور بستیوں میں آگ پھیل گئی اور عبادت گاہوں میں بھی آگ لگ گئی۔ ہم نے جب قرآن مقدس کو دیکھا تو قرآن مجید کی یہ آیات نہ جلی، آگ نہ جلا سکی۔ تو پھر وہی لکھتے ہیں کہ یہی آیات بینات اگر کوئی آدمی اپنے ہاں لکھ کر اپنے گھر میں رکھ لے، وہ گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح مال و اسباب میں رکھو تو وہ مال و اسباب محفوظ، سونے چاندی میں رکھو تو وہ محفوظ، کھیتیوں اور فصلوں آبادیوں میں ان آیات بینات کو لکھ کر اگر لگا دیا جائے تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرما دیں۔ تو حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ علماء نے ان کے ذاتی کردار کے متعلق لکھا ہے، بڑے متواضع شخص تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر آیا ہے۔ ان کی روحانیت بڑی مضبوط تھی، دور دراز نظر رکھتے تھے اور دیکھ کر محسوس کرتے تھے کہ یہ بندہ کون سی بات کر رہا ہے، دین کی ہے، دنیا کی ہے، اللہ کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو دیکھ کے محسوس کر لیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں، 7 لاکھ احادیث۔ شاگرد ہیں، تلمیذ رشید ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت۔ حضرت جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی بڑی حلیم المزاج والدہ اور بلند حوصلے کی مالک اماں، انہوں نے بڑی خوب تربیت کی، بڑی تنگ دستی اور عسرت میں کام کاج کر کے اپنے بیٹے کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کو پڑھایا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی اماں محترمہ سے بڑی والہانہ محبت تھی۔ اماں کے حکم کے بغیر گھر سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کہیں کسی مقام پہ جانا چاہتا، اماں مجھے منع کرتی تو میں نہیں جاتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے پہلے استاذ ہیں، فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ہے کہ حضرت جب تک کسی سے پورا علم حاصل نہیں کر لیتے تھے، اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال نہیں کرتے تھے، منتقل نہیں ہوتے تھے۔ پہلے اس سے جو کچھ معلومات ہوتی تھی دین کے متعلق ہیں، احادیث کے متعلق ہیں، وہ ساری حاصل کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھاتے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے احادیث طیبہ جو میں نے لکھنی شروع کی ہیں وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے لکھنی شروع کی۔ حضرت کے پاس پہنچا اور انہی سے لکھنی شروع کی میں نے، اور علم کے لیے مشقتیں اٹھائیں۔ کوفہ میں گئے، بغداد میں گئے، اور اپنی پشت پر کتابوں کا ڈھیر لاد کر کبھی اس بستی میں جا رہے ہیں، کبھی اس بستی میں جا رہے ہیں۔ ارے کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی مشقتیں جھیلیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور اور زبردست واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں
ایک مسجد میں گیا، ایک آدمی کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، اور زمانہ طالب علمی ہوتا بھی ایسا ہے کہ کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، اگر شہرت ہو جائے تو پڑھتا نہیں ہے، کمپنی کی اگر مشہوری ہو جائے تو پھر تعلیم حاصل نہیں کرتے، طالب علمی زمانے میں کوئی نعت خوان بن جاتے ہیں، کوئی خطیب اعظم بن جاتے ہیں تو پھر تعلیم نہیں ہوتی۔ تعلیم کے حصول تک کوئی مشہوری نہیں ہونی چاہیے، تعلیم برائے تعلیم، اس میں آپ قربانی کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خالی پیٹ علم آتا ہے، قربانیوں کے ساتھ علم آتا ہے، ذلتیں مشقتیں جھیلنے سے علم آتا ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مسجد میں چلا گیا، رات ہو گئی، سفر میں تھا، تو مسجد کا جو خادم تھا اس نے مجھے کہا یہاں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ میں نے کتابیں رکھی، میں صحن میں سو گیا کہ میں یہیں سو جاتا ہوں، مسجد کے اندر نہیں جاتا۔ اس نے میرے پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کے مسجد سے باہر نکال دیا، کہا کہ جاؤ، آپ یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک روٹی پکانے والا شخص اپنے کام سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں، جان پہچان کوئی نہیں تھی، میں آپ کو اپنے گھر میں بھی رکھوں گا، آپ کے لیے روٹی پانی کا بھی انتظام کروں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے گھر میں پہنچا، اس کا ایک عجیب عمل دیکھا۔ اس عمل کے متعلق جب حضرت نے پوچھا کہ یہ عمل کیا ہے، اس کے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ حضرت میری ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر چلے گئے، صبح کو وہ اٹھا اور اٹھ کے اپنی زبان سے استغفار کر رہا ہے زور زور سے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ استغفار کیوں کر رہے ہو؟ میں کہ حضرت گناہ گار آدمی ہوں، بس استغفار کرتا رہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں آپ کو؟ کہا کہ حضرت اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں، میں روٹی پکا رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، آٹا گوندھ رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، ہر وقت میں استغفار میں رہتا ہوں۔ اس کے فوائد یہ حاصل ہوئے کہ بارگاہ خداوندی میں جو بھی درخواست کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ایک خواہش میری آج تک پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہا کہ میں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ اے پروردگار مجھے حضرت امام احمد ابن حنبل کی زیارت کروا دے، اور یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت نے فرمایا اچھا، پھر تیری خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھسیٹ کر مجھے تیری طرف روانہ کیا ہے۔ یہ استغفار کی برکات تھی۔ تو برادران عزیز، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید ہیں حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد ابن حنبل بھی بہت بڑی عظیم شخصیت۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت کا نسب لکھا ہے، نسب کو شروع کیا، شروع سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی یہی ہے۔ اور آپ حضرت کا حوصلہ چیک کریں کس قدر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی، اس قدر ان کے اوپر بادشاہوں نے، وہ بھی مسلمان، خلق قرآن پہ اختلاف ہے، قرآن مخلوق ہے یا صفات خداوندی ہے، اس کے بارے میں اختلاف چلا۔ اسی اختلاف میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا اور حضرت پر کوڑے برسائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا، اس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی۔ ہاں، علم کے لیے بھی بڑی مشقتیں تکلیفیں برداشت کی۔ فرمایا جب میں کوفہ کی طرف گیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، میرے سرہانے، میرے سر کے نیچے میرا تکیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اینٹ رکھی ہوتی تھی، کتابیں تھیں وہ اٹھائیں، اس طرف چلا گیا، اس طرف چلا گیا، بغداد گیا، کوفہ گیا، اطراف عالم میں سفر کیے،
اور جا جا کر ایک ایک بزرگ کے پاس، عالم کے پاس علم دین حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت کے جو شاگرد امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، نورانی شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہی آیات بینات قرآن مقدس کی پورے قرآن میں یہی بچی تھی جب آگ لگ گئی پورے ملک کو، پورے علاقے کو آگ لگ گئی، قرآن کھولا تو ان آیات کو آگ نہ لگی۔ تو یہ آیات بینات اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اللہ عز و جل ہر قسم کے حوادثات سے آپ کو محفوظ فرماتے ہیں، اور اسی طرح چوری سے، مکاری سے، اس قسم کے حالات و مصائب سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرجان میں آگ لگ گئی، 1000 گھر جل گئے، اور ان گھروں کے جلنے کے بعد ہم نے جب قرآن کو کھولا اور اٹھا کر دیکھا تو یہ آیات بینات نہ جلی، جلنے سے محفوظ رہی۔ فرمایا کہ انہی آیات کو لکھ کر اگر کسی برتن میں رکھ دیں آپ، اس برتن میں قیمتی سامان بھی رکھا ہوا ہو تو اللہ عز و جل اس سامان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ گھر میں آپ اس کو لکھ کے لٹکا دو تو اللہ تعالیٰ گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح جہاں بھی شرور و فتن کا خدشہ ہو، ان آیات بینات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک ان آیات کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون۔ یہ آیات مبارکہ ہیں، اگر ان آیات مبارکہ کو خود بھی بندہ پڑھے تو حادثات سے محفوظ رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہے، ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگر لکھ کے اپنے پاس رکھے تب بھی حفاظت، گھر میں رکھا ہے تب بھی حفاظت۔ اسی طرح ایک اور عمل پیش فرمایا کہ جو آدمی مریض ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، یا اسی طرح کچھ مشکلات میں پڑا ہوا ہے، وہ حل نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ قرآن مقدس کو اٹھائے اور ہر سورت کی آخری آیات کو پڑھتا جائے۔ 114 دم ہیں یہ، ہر آخری آیت کو پڑھ کر پانی پہ دم کرے، دوسری سورت کی آخری آیت، تیسری کی، 114 صورتیں ہیں، تو 114 صورتوں کی آخری آیات کو پڑھ کر دعا کرے۔ اگر پریشانی سے نجات چاہتا ہے یا بیمار ہے، اس کی شفا کے لیے عمل کر رہا ہے، تو ان آیات کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے، اللہ عز و جل شفا عطا فرما دیں گے، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر پریشانیاں ہیں تو ان کے لیے دفیع کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں بھی دور کر دیں گے۔
ہر آدمی جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کام میں اپنی کامیابی کے لیے کوشاں ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، اپنے کام کے آغاز میں اس عمل کو کرے، اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اس کے کام کو کامیاب کریں گے، ناکامی کے خوف سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، انہی کی بتلائی ہوئی آیات بینات ہیں۔ تو حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ حضرت کو تقریباً 7 لاکھ احادیث یاد تھی۔ کہتے ہیں نا حافظ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دور میں تو حافظ کہتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو، اور عام طور پر حافظ نبینے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ حافظ ہے، لیکن وہاں اس دور کا جو حافظ ہوتا تھا اس کو حافظ کہا جاتا تھا جو حافظ الحدیث ہوتا تھا۔ لاکھوں احادیث جن کو یاد ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے بطور تحقیق و تفتیش کے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو کتنی احادیث یاد ہوں گی؟ 10,000، 20,000، 30,000، 40، 50، 1 لاکھ، 2 لاکھ؟ حضرت کرتے گئے 3 لاکھ احادیث تک جا کے بیٹھے، فرمایا 3 لاکھ احادیث مجھے یاد ہیں۔ تو حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال کا حافظہ مرحمت فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت کی جو وفات ہے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، حدیث پڑھاتے ہوئے ہے، حدیث پاک پڑھا رہے، آخری حدیث جو پڑھ رہے تھے، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کے کلام کا آخر، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، تو وہیں خاموش بیٹھ گئے۔ طلباء دیکھ رہے ہیں کہ استاد اگلا لفظ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو نیچے سے دیکھنے لگے کہ کیوں استاد خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے دخل الجنہ، دخل الجنہ، دخل الجنہ۔ ایک شاگرد نے نیچے سے دیکھا، فرمایا دخل الجنہ ہو چکا ہے، استاد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، جنت میں داخل ہو چکے ہیں حضرت امام زرعہ۔ تو اسی طرح کا واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کو خواب میں دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت فرشتوں کے امام، پوچھا کسی نے خواب میں، حضرت خیر تو ہے اتنی بڑا مقام، فرشتے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے، کیا وجہ ہے؟ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ درود پاک کی وجہ سے ہے۔ جہاں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا، میں نام کے ساتھ پورا درود شریف لکھتا تھا، صرف صاد نہیں لکھتا تھا۔ کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی صاد لکھ لیتا ہے، کوئی صلی اللہ لکھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود لکھنے کی برکات میں سے یہ ایک عظیم برکت ہے۔ فرشتوں کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ نے مجھے امام بنا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بھی عادت بنائی جائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب ایک لوہار کا گھر تھا، لوہار کا کام کرتا تھا، سارا دن لوہا کوٹتا، شور شرابے میں رہتا، اور رات کو آ کر سو جاتا، آرام کرتا، نمازیں وغیرہ مکمل پڑھتا تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، حضرت رات کو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر ساری رات نوافل پڑھتے تھے، ساری رات۔ ہاں، جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مختصر نماز پڑھتے اپنی، اور پھر حضرت کی خدمت میں بیٹھ جاتے تاکہ حضرت سے مسائل علم دین حاصل کریں۔ یہ تڑپ ہوتی تھی حضرت کو۔ زیادہ نوافل کا اس وقت اہتمام نہیں کرتے تھے، ورنہ معمول تھا رات بھر نوافل میں کھڑے رہتے تھے۔ اور جو لوہار تھا وہ ٹھنڈی آہیں لیتا، کہتا کہ اے پروردگار، اگر میری مصروفیات نہ ہوتی تو میں بھی
اسی طرح عبادت کرتا جس طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس لوہار کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ سناؤ کیا بنا آپ کا؟ اس نے کہا جو مقام اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو عطا فرمایا وہی مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ کہا کہ تو ساری زندگی لوہار کا کام کرتا رہا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام، ساری زندگی جنہوں نے پڑھا محنت کی، آپ اس کے مقام کو پہنچ گئے۔ کہنے لگا ہاں، میری نیت ہوتی تھی، میں دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ میری مصروفیات نہ ہوتی تو میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری چاہت اور خواہش تو تھی، وہ ہم نے تیری پوری کر دی ہے۔ ہم نے تجھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ عبادت کرتے تھے اتنی ثواب نیت پر عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مومن کی جو نیت ہے خیر من عملہ، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ خواب میں کئی مرتبہ ان کو دیدار نصیب ہوا۔ 100 مرتبہ علماء نے لکھا ہے۔ 100ویں مرتبہ جب حضرت کو دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، کون سا عمل ہے جس عمل کو کرنے سے سب سے زیادہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت۔ فرمایا پروردگار سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے احمد ابن حنبل، سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے قرآن قریب کرتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کے قریب کرتا۔ سزائیں بھی حضرت نے قرآن کی وجہ سے برداشت کی تھی، مشقتیں برداشت کی، جیلیں برداشت کی۔ اس وقت کے بادشاہوں نے بہت صعوبتیں پہنچائی حضرت کو، ان کو برداشت کیا، لیکن خلق قرآن کے قائل نہ ہوئے۔ فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مقدس کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، انہی معروضات پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔